अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादत रशीद ऑफिशियल और मैं हूं सादत रशीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। रूडा है क्या, और आजकल सोशल मीडिया पे और काफ़ी जगहों पे इस बारे में बातचीत बहुत हो रही है और मौजूदा हुकूमत पर और पिछली हुकूमत पर इल्ज़ामात लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊँगा ये प्रोजेक्ट क्या था और ये इन्होंने स्टार्ट किया और सारा कुछ क्या था इसके बारे में। रूडा प्रोजेक्ट असल में है क्या? रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी एक बनाई गई और ये सबसे पहले जो ये इसका आगाज़ हुआ सन 2014 में, जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे पंजाब के। उस वक़्त एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने तैयार करवाई इसके बारे में कि इस प्रोजेक्ट के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए और देखा जाए कि क्या है। और जब वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे उनके पास आई और उन्होंने उसको पढ़ा और मशवरा किया, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट उसी वक्त रोकने का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए और दाखिल दफ्तर कर दिया इस प्रोजेक्ट को। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने इसी प्रोजेक्ट को प्रमोट किया और जाके 15 सितंबर 2020 को इसका इफ्तिताह कर दिया। अब गलती किसकी है? गलती तो प्रमोट करने वालों की है ना। और इस प्रोजेक्ट के अंदर असल में चीज़ें क्या क्या थी जो रूडा ने वहाँ पे जो है बनानी थी। लाखों रुपए सोसाइटी से लिए गए किस चीज़ में कि वहाँ पे बांध बनाए जाएंगे, पानी को रोकने का इंतज़ाम किया जाएगा, वहाँ पे 46 किलोमीटर पर मुहित झील बनाई जाएगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ भी वहाँ पे आज तक मौजूद ही नहीं है। तो इसके ना गलती किसकी है? गलती तो उनकी है ना कि जिन्होंने पैसे भी लिए और पैसे लेने के बावजूद वहाँ पे कुछ बनाया भी नहीं, लेकिन प्रमोट वो करते रहे। सुनहरे ख्वाब इमरान खान साहब आके दिखाते रहे इन्वेस्टर्स को भी। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो इन्वेस्ट करेंगे जब बाहर के ममालिक में भी जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि इतनी अच्छी सोसाइटी और इतने अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब एक हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो आके इसको प्रमोट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस रूडा के अंदर ये तमाम चीज़ें बनाई जाएंगी और तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए उसमें दिए और उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। रूडा ने तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, जो जो चीज़ें कही गई थी वो मुकम्मल ही नहीं की गई। अब आ जाते हैं थोड़ा अलीम खान साहब की तरफ। अलीम खान साहब जो हैं आजकल उन्हें बड़ा टारगेट किया जा रहा है पार्क व्यू सिटी के हवाले से, जो वहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ जो उसी दौर में एक बनी थी और इमरान खान साहब उस हवाले से क्या कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे जो है बातें की जा रही है, तनकीद की जा रही है, पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, अलीम खान साहब के ऊपर की जा रही हैं। तो आपके ही वज़ीर आज़म उस वक़्त के अलीम खान साहब के मतलब क्या कहते थे आप ये देखें। ये समा टीवी का एक प्रोग्राम था, ठीक है, समा स्पेशल, उसके अंदर इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू है, आप ज़रा ये जाके सुने। मैं आपको अलीम खान का बताऊं। अलीम खान जब 25 साल के थे इनको कैंसर हो गई। इनका इलाज हुआ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। ये पढ़ रहे थे कनाडा, ये इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, कनाडा में जाके काम शुरू किया, तब कैंसर हो गई, बच गए। उन्होंने फिर उसके बाद अपना हाउसिंग सोसाइटी शुरू की। अलीम खान वो आदमी है जो मिडिल क्लास का आदमी उठ के ऊपर पहुंचा और उसने फिर सबसे ज्यादा डोनेशंस मैं तो तब से जानता हूं जब इन्होंने शौकत खानम को पैसा देना शुरू किया। मुझे तो नहीं पता था कि शौकत खानम ने इनको बचाया। फिर मैं नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, तब इन्होंने पैसा दिया, जबकि पीटीआई में भी नहीं थे, पीटीआई को फंड किया इन्होंने। तो अलीम खान ने स्टेज पे खड़े होकर क्या है, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक किसी ने कोई ये बस जनाब अलीम खान, अगर अलीम खान ने पैसा बनाया, कोई गुनाह तो नहीं है पैसा बनाना। तो ये तो ख्यालात थे इमरान खान साहब के अलीम खान साहब के बारे में। वो तो कहते थे कि अलीम खान साहब जो हैं बहुत नेक इंसान हैं और उनमें करप्शन है नहीं। तो फिर बाद में क्यों कहना शुरू कर दिया कि अलीम खान साहब जो हैं वो इस तरह की सोसाइटीज़ को बना रहे हैं। अलीम खान साहब ने तो खुद अपना पैसा दिया, 1 अरब से ज़्यादा जो है पैसे हैं वो उन्होंने रूडा को दिए सोसाइटी की मद में। तो उन्होंने तो जो चीज़ें उन्हें बताई गई थी, जो रूडा ने उनको बताया कि इसमें ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो इसी तरीके से अलीम खान साहब ने भी उसमें इन्वेस्ट किया और जगह ली। इसके अलावा भी बाकी सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन आप ये देखें कि
وہاں پہ علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے اس میں ٹھیک ہے پانی آیا، لیکن اس کی غلطی کس کی ہے؟ وہاں پہ بند بنائے جاتے نا، وہاں پہ پانی کو روکنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں بنائی جاتی، بند بنائے جاتے، دیواریں بنائی جاتی کہ وہاں پہ پانی نہ آتا، جس کی مد میں پیسے لیے گئے تھے ان سوسائٹی سے. لیکن اس کے باوجود علیم خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے جب وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا بھی، انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جن کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان کی تلافی کریں گے، ان کا نقصان پورا کریں گے. یہ ان کا ایک بڑا پانا ہے کہ انہوں نے پھر بھی یہ بات کی. تو اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو چیزیں علیم خان صاحب کی پارک سٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے بات، اس کے علاوہ جو ہے باقی سوسائٹیز کی ہو رہی ہیں، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کس نے ان کی پرمیشن دی؟ پروجیکٹ کو کس نے سٹارٹ کیا؟ سٹارٹ کرنے والے تو عمران خان صاحب ہیں. روڈا کے بارے میں تو آپ کو تفصیلاً پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پروجیکٹ تھے، انہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں دینی تھی سوسائٹیز کو، کیا کیا چیزیں تیار کرنی تھیں، لیکن کچھ بھی تیار نہیں کیا گیا. خیر 15 ستمبر 2020 کو عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا، اور آپ اسکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک جو افتتاحی تختی جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے، جس پہ عمران خان صاحب کا نام بھی ہے. تو آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس میں اہم بات ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینئر صحافی حامد میر جو جیو ٹی وی پہ کیپٹل ٹاک کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، 2020 میں انہوں نے ایک پروگرام کیا کیپٹل ٹاک، جو انہوں نے اسی پروجیکٹ پہ جا کے اس جگہ پہ جا کے پروگرام ریکارڈ کیا. اور اس پروگرام کے اندر حامد میر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ سن 2014 میں جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے پنجاب کے، اس وقت انہوں نے بنوائی تھی. لیکن جب انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کا جائزہ لیا اور مشورہ کیا تو اس کو داخلے دفتر کر دیا اور اس پہ آگے بڑھنے کا انہوں نے انکار کر دیا. 2020 کے بھی کیپٹل ٹاک میں یہ بتائی تھی بات کہ یہ جو پروجیکٹ ہے نا، نیا شہر بسانے کا پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی 2014 میں جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے تو انہوں نے بنوائی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر وہ فیزیبلٹی رپورٹ پڑھی اور لوگوں سے صلاح مشورہ کیا اور اس منصوبے کو انہوں نے داخل دفتر کر دیا، یعنی کہ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر کئی سال کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور عثمان بزدار کو انہوں نے پنجاب میں چیف منسٹر بنایا، تو وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ پروجیکٹ شہباز شریف صاحب کو پیش کیا تھا اور شہباز شریف صاحب ان کے قابو نہیں آئے، تو انہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیش کیا جناب عمران خان صاحب کی حکومت کو، اور انہوں نے یہ منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. تو یعنی کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تو یہ انکار کر دیا تھا. آپ یہ جائیں اور یہ دیکھیں، آپ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ یہ سنیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لاہور کے قریب فیروز والا کا علاقہ ہے، دریائے راوی کے بالکل قریب ہے. راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کا افتتاح وزیراعظم عمران خان نے 15 ستمبر 2020 کو کیا تھا. اس منصوبے پر ماضی کی کئی حکومتوں نے بھی کام شروع کیا تھا. 2014 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی تھی، لیکن بعد ازاں انہوں نے کام بند کروا دیا. آپ نے یہ دیکھا کہ حامد میر صاحب بھی سن 2020 کے اندر یہ اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ داخل دفتر ہو چکا تھا، پھر دوبارہ سے کیوں اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا. اچھا، اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت سے احتجاج بھی ہوئے، وہاں کے رہائشی، وہاں کے لوگوں نے بہت احتجاج بھی کیا. آپ کو کچھ ان کے بھی میں کلپس دکھاتا ہوں، آپ وہ بھی دیکھیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر ہمارے زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ جو عمران حکومت ہے. یہ تم نے جو بینر اٹھایا ہوا ہے، یہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ راوی بوجھا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے علاقے میں قبضہ کر رہے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. کون قبضہ کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے نے مکان نہیں چھڈنے، اسی نہیں مکان چھڈنے، ساڈے یتیم بچے نے اسی مکان نہیں چھڈنے، بڑی مشکل نال بنائے نے مکان، اسی مکان نہیں چھڈنے، بڑے محنت نال مشقت نال مکان بنائے، اسی مکان نہیں، مزدور بچے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے. آپ نے یہ دیکھا لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی رائے سنی کہ وہ کس طریقے سے کیا بتا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ کو نہیں روکا گیا. اچھا، اس وقت کی جو ترجمان تھی پنجاب حکومت کی، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان، انہوں نے کیا اس وقت یہ کہا، آپ کو وہ بھی سناتے ہیں، جا کے سنیں، دیکھیں کہ ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ روڈا پروجیکٹ کے بارے میں. یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کے ہاتھوں سپٹمبر میں رکھی جا چکی ہے، اور اس خواب کو انشاءاللہ حقیقت کا روپ دینا ہے. یہ پروجیکٹ 2015 میں شہباز شریف کے دور میں 21 کروڑ روپے اس کی فیزیبلٹی پر خرچ کیے،
اور پھر اس کو سیاسی مسلطوں کا شکار کر کے بند کر دیا گیا، اور 2015 سے لے کے 2020 تک یہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ پروجیکٹ کے طور پہ فائلوں میں ہی دفن تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس پروجیکٹ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو پریزنٹ کیا، اور یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی سنا بھی کہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو ہیں کس طرح تعریفیں کر رہی ہیں اس پروجیکٹ کی، اور کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا، یعنی کہ وہ خود بھی اقرار کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا تھا۔ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی، پھر آپ کی گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے؟ آپ کو پاس جب فیزیبلٹی رپورٹس آئی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، اور وہ پروجیکٹ کسی وجہ سے بند کیا گیا تھا نا، تو پھر کیوں آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا؟ کیوں اس طرح کی چیزیں کی گئیں کہ جس سے آگے عوام کو نقصان ہوا؟ چلیں، یہ تو ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ تھیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں معاون خصوصی جو تھے اس وقت کے شہباز گل صاحب، ذرا ان کے بھی بیانات سنیں جو روڈا کے متعلق وہ دے رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں، ذرا جائیں اور یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک نیا شہر 1,02,000 ایکڑ پہ بنا رہا ہے۔ 1,02,000 ایکڑ کا مطلب ہے تقریباً کوئی 8 سے 9 لاکھ کنال کے اوپر یہ نیا شہر بننے جا رہا ہے، اور اس میں یہ بیراجز بننے جا رہے ہیں تاکہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں جو بھی ہو۔ 7 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے، 3 پہلے حصے میں لگ رہے ہیں، اور 3 بیراجز بنیں گے۔ یہ بیراجز بنانے کیوں ضروری ہیں؟ یہ بیراجز بنانے اس لیے ضروری ہیں کہ جو انڈیا نے ڈیمز بنا لیے ہیں پیچھے، اگر وہ کسی وقت بھی فلڈ کا پانی چھوڑے تو 6,000 کیوسک پانی ایک دم ہٹ کرے گا لاہور کو، اور اس کے لیے سٹڈیز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے لیے سٹڈیز ہوئی ہیں ریسرچ کی، اور آپ کا لاہور اور یہ سارے شہر بہ جائیں گے اس پانی میں۔ اس ٹائم یہ 6 لاکھ کیوسک۔ اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں بیراجز اور اپنا انتظام کرنا پڑنا۔ اب اس پروجیکٹ کے اندر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ 25 جنوری 2022 لاہور ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بند کرنے کا کہہ دیا، کام رکوا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر آئینی پروجیکٹ ہے۔ جسٹس شاہد کریم انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی بھی ایسا پلان، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ماسٹر پلان کے بغیر بنا ہو وہ غیر آئینی ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ صوبائی حکومتوں سے جو بھی قرضے لیے گئے ہیں اس منصوبے کو بنانے کے لیے وہ بھی واپس کیے جائیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے آنے کے بعد عمران خان صاحب خود چلے جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں۔ اس میں وہ عدالتوں کے متعلق بھی کچھ بات کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت وہ بولا کیا تھا۔ میں آج کھڑا ہوں جدھر ہم نے پلان کیا ہوا ہے، اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ 2 کروڑ درخت اگائیں گے، یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا، تو ماڈرن سٹی بھی بنے گی، پورا ایک پلانڈ ایک جنگل بن رہا ہے جو کہ یہ پروٹیکٹ کرے گا، یعنی آب و ہوا کو صاف رکھے گا۔ پھر راوی کو بچایا جائے گا، اس کے اوپر بیراجز بنیں گے، اس کے پانی کو یہاں ایک بڑی ایک بیراج بن کے پانی کو روکا جائے گا، اس سے واٹر ٹیبل اوپر آئے گی۔ پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے، جو سیوریج جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف پانی کو راوی میں پھینکیں گے، اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے فورن ایکسچینج آئے گا، فورن انویسٹرز آئے ہیں، $1.5 ارب کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں۔ میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا، انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد فوراً بعد عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، عمران خان صاحب نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کیا پھر پروموٹ کیا، اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد ہی سپریم کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اور حکم نامہ تھا اسے معطل کر دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی روڈا جو ہے اپنا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے، اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دے۔ 31 جنوری 2022 کو آج ٹی وی کے ایک پروگرام فیصلہ آپ کا، جس کی اینکر آسما شرازی صاحبہ تھی، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود وہاں پہ گئے، اور نہ صرف گئے بلکہ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کیا کہا تھا وزیر اعظم پاکستان نے، وہ ذرا آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں،
मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है सबसे पहले, और मॉडर्न सिटी बन रही है, और फिर ये ऊपर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये $20 अरब का प्रोजेक्ट है, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, $1.5 अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। वज़ीर आज़म की इस गुफ्तगू के बाद पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आई और यहाँ पर उन्होंने ये फैसला चैलेंज किया, जिसके ऊपर आज ही चंद घंटों के अंदर अंदर फैसला सुना दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था या उसका जो फैसला था उसको मुअत्तल करार देते हुए ये रोडा यानी अथॉरिटी जो है इसको काम करने की इजाज़त मिल गई। अब इसके अंदर जो मुजरमाना गफलत बनती है वो पीटीआई की बनती है, पीटीआई की उस गवर्नमेंट की जो इमरान खान के दौर में थी, इमरान खान साहब की बनती है, और उस वक़्त के वज़ीर आला बुज़दार साहब की बनती है। जो सोसाइटीज़ थी उन्होंने तो कानूनी तकाज़े पूरे किए, रूडा ने उनसे जो जो इन्वेस्टमेंट मांगी वो उन्होंने दी लाखों अरबों की मद में, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, वो पैसे कहाँ गए उनका भी आज तक नहीं मालूम हुआ। देखिए जो अभी तो नुकसान होने थे वो हो चुके इस सैलाब की तबाही की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट को अभी आगे देखना होगा, संजीदगी से सोचना होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो चुके हैं उनको दोबारा से चेक करना होगा, इनमें जो जो कमी और कोताहियाँ हैं उनको पूरा करना होगा। और जो रूडा प्रोजेक्ट है ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर तो रूडा ने जिस तरीके से कहा गया था कि इन तमाम चीज़ों के बंद बनाए जाएंगे, वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाएंगी, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएँ, पहले नहीं हुई तो अब बनाएं। अब हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से इन चीज़ों की तरफ देखे और एक लाहे अमल बनाए और उसके मुताबिक चले, ताकि ना तो लोगों की इमलाक का नुकसान हो और ना जानी नुकसान हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।